نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان کا ذکر فرمایا. اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے ہمارے پروردگار وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو. اس کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھلائے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا تھی. اور اس میں ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے اور بھیجنے کے 4 مقاصد کو بیان فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہوں پر بھی ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلی بات کہ آپ کتاب اللہ کی تلاوت کریں. اور آپ نے کتاب اللہ کی ایسی تلاوت فرمائی کہ آپ سے سننے والے سینکڑوں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کے حافظ بن گئے. اور صرف تلاوت آیات نہیں تھی، بلکہ ساتھ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب اللہ کو آپ نے سمجھانا بھی ہے، ان کی تعلیم بھی دینی ہے. اور ساتھ تیسرا کام یہ کہ ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سمجھانی ہے. اور چوتھا کام یہ کہ ان کی تربیت فرمانی ہے، اور ایسی تربیت کرنی ہے کہ ان کے دلوں کو پاک فرما دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بدرجہ اتم کیے. کہ آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو سینکڑوں حفاظ کرام قرآن کے پڑھنے والے موجود تھے.
قرآن کو سمجھنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک تعداد موجود تھی، اور پھر اس کے ذریعے ان کے دل پاک ہوئے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دلوں کی اصلاح فرمائی، وہی لوگ ایک دوسرے پر جانیں قربانیں کرنے والے بن گئے۔ اس میں پہلی بات جو سمجھنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جب بھی کتاب بھیجی تو کتاب کے بعد اللہ نے 7 پیغمبر کو ضرور بھیجا ہے۔ ایسا تو ہوا ہے کہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتاب کوئی نہیں آئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اس کے ساتھ پیغمبر نہ آیا، ضرور آیا۔ اس کو سمجھنا چاہیے، بڑی اہم بات ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، ان سب علوم کی ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک اس کی عملی مشق ہوتی ہے۔ بہت سارے نوجوان ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹری کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا بچہ، کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو صرف میڈیکل کالج میں داخلہ لے، ڈاکٹری پڑھ کر ڈاکٹر بن جائے، ایسا نہیں نظر آئے گا۔ کوئی انجینئر بننا چاہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، انجینئر بن جائے، نہیں بن سکے گا۔ سائنسدان بننا چاہے، پڑھ لے کتابیں، نہیں بن سکے گا۔ صرف علم پڑھ لینے سے، صرف اس چیز کی تعلیم حاصل کر لینے سے دنیا کے اندر یہ بات مسلم ہے، سمجھی جاتی ہے کہ اس سے بندے کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ اس کو عملی مشق، اس کو عملی تربیت کی، اس کو کسی بڑے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے میڈیکل کالج میں پڑھ لیا، اس کے بعد ہاؤس جاب کرنا ضروری ہے، کسی ماہر فن ڈاکٹر کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے، دیکھے کہ وہ کس طرح علاج کرتا ہے، کس طرح آپریشن کرتا ہے، کس طریقے سے وہ کن کن چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ ساتھ رہ رہ کر سیکھے گا۔ یہ صرف بڑی باتیں نہیں، چھوٹا، اگر کسی کو درزی بننا ہے تو کتاب لکھی ہوئی ہے کہ قمیض اس طرح کاٹی جائے، شلوار اس طرح کاٹی جائے، 1000 مرتبہ پڑھ لے، یہ کبھی بھی درزی نہیں بن سکتا، کبھی بھی اس کو کاٹنے میں مہارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ درزی بنانا ہے تو کچھ بھلے نہ پڑا ہوا ہو، کچھ بھلے اس کو آتا نہ ہو، اس کو کسی درزی کے پاس چھوڑ دو 6-7 مہینے 10 مہینے، یہ اس کے اندر درزی سے وہ سارا فن سیکھ کر آ جائے گا۔ کو موچی بننا چاہتا ہے، موچی کے پاس چھوڑ دو، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ کہتے ہیں نا جی میڈیکل، یہ بچے کو ہم میڈیکل کھلوانا چاہتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ میڈیکل کھلوانا چاہتے ہیں، ہاتھ کے ہاتھ کھلوا دیتے نہیں، پہلے سے کسی میڈیکل جو کھلا ہوا ہے وہاں پر اس بچے کو کہتے ہیں جا کے کام سیکھ کے آ، سیکھ کام، پھر تجھے میڈیکل کھلوا دیں گے، میڈیکل اسٹور کھول لینا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، مسلم ہے، مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کتاب اللہ نازل فرمائی تو اس کتاب اللہ کی عملی مشق، عملی زندگی کے اندر آنے کے طریقے کے لیے اللہ نے ساتھ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا کہ اس کتاب اللہ پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کتاب اللہ پر عمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے جاؤ، ان کی زندگی کو دیکھ کر جیسا جیسا وہ کرتے جا رہے ہیں اپنے اندر اپناتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے دنیا میں۔ اس لیے صرف جو ایک چیز کو پکڑنے کی کوشش کرے، آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ، یہ کہا جاتا ہے کتاب اللہ کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں، نعوذ باللہ، کتاب اللہ کافی ہے۔ کتاب اللہ کو سمجھیں گے کیسے؟ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ قرآن جس نبی پر آیا، اگر اس نبی کے اقوال کو، اس نبی کے افعال کو، اس نبی کے اعمال کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن کوئی بھی آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن تو براہ راست محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ نے بتایا، اللہ کے حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو پڑھنا کیسے ہے، جماعت کی شکل کیسے بنے گی، امام کہاں کھڑا ہوگا، مقتدی نے کرنا کیا ہے، امام نے کرنا کیا ہے، یہ رکوع، یہ سجدے، یہ کس نے سکھائے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، جو ایسی بات کرے یہ علامت ہے کہ یہ بندہ راستے سے ہٹ چکا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے میں براہ راست اللہ تک پہنچوں۔ یہ پہنچنا ممکن نہیں جب تک مدینے والے راستے سے ہو کر نہیں جائے،
اس کو حضور کے طریقے پر چلنا پڑے گا، حضور کی زندگی کو لانا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، آپ کی باتوں کو، احادیث کو لانا پڑے گا، تب جا کر کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، قرآن کریم پڑھایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ قرآن سکھایا بھی کہ اس قرآن میں اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اسی پر بات ختم نہیں ہوئی، حکمت اور دانائی سکھا کر ان کے اندر ایسا شعور پیدا کیا، ان کے دلوں میں ایسی چیز اور ایسے اخلاق پیدا فرما دیے کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر رہنے والے حضرات صحابہ کرام، انصار صحابہ اور ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ، ان کے اندر جب مواخات قائم کی، جب بھائی بھائی بنایا، تو تاریخ نے وہ چیز دیکھی، وہ مثال دیکھی جو آج تک کوئی نہیں دے سکتا کہ ان انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا گھر ان کے حوالے کر دیا، اپنی زمینیں ان کے حوالے کر دی۔ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ آج تو بھائی بھائی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک اخلاق سب سے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم ہی نہیں دی، صرف آپ نے حکمت ہی نہیں سکھائی، ان کے دلوں کو بھی پاک فرمایا، کیونکہ دل جسم میں اصل ہے، دل جسم میں اصل ہے، اس لیے انبیاء نے آ کر دل پر محنت کی، عقل پر محنت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت فرمائی، یہ دل ٹھیک ہو گیا، کام بن گیا۔ آج سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر یہی ہے، جہاں دیکھیں دنیا کے اندر ہر جگہ انسان کے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، زبان سے گالی گفتار اور زبان سے جب وہ الفاظ نکالتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اچھے انسان کا بیٹا نہیں ہے، اس کو کسی نے تربیت نہیں کی، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاشرہ قائم فرما کر گئے، کیسا معاشرہ قائم فرما کر گئے، عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو دل پر محنت کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت، اور اگر وہ خراب ہو جائے فسد الجسد کلہ، سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل، اس دل پر ہماری جسمانی زندگی بھی موقوف اور ہماری روحانی زندگی بھی موقوف۔ جسمانی زندگی جب تک دل ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے۔ انسان کو اور بھی اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء ہر وقت کام نہیں کرتے، 24 گھنٹے انسان کے اعضاء کام نہیں کرتے۔ آنکھیں جب تک جاگ رہا ہے کام کر رہی ہیں، سو گیا تو ختم۔ کان جب تک کوئی بات سن رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، ورنہ ختم۔ رات کو سوئے ہوئے ہیں، کوئی انہوں نے کام نہیں کرنا۔ ہاتھ کچھ دیر کام کریں گے، پاؤں کچھ دیر کام کریں گے، اور بھی جسم کے اجزاء کام کریں گے، لیکن دل پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک چلتا ہے۔ 24 گھنٹے کام ہے اس کے چلنے کا، یہ بادشاہ ہے، اس نے 24 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اور پھر ایسا ہے کہ اگر دل تگڑا ہے، صحت مند ہے، تو کہتے ہیں انسان بھی صحت مند ہے۔ کہ جی دل کے فلانی شریان بند ہو گئی، جس کی فلانی رگ بند ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کا فلانا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کام کر رہا؟ وہاں تک پورا خون نہیں پہنچ رہا۔ آپ کے جسم کے جو وال ہے وہ بند ہو گئے، اب خون کی آنے جانے کی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اب آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ دل کا معاملہ ہے۔ دل جب تک ٹھیک ہے جسم بھی ٹھیک ہے، اور دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے نظر اس پر جاتی، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا پورا جسم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اللہ نے، یہ دل بادشاہ ہے۔ اس نے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ وہ دن ہے جس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، اس دن تو صاف ستھرا جو دل لے کر آیا وہی کامیاب انسان ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ عجیب بات ارشاد فرمائی۔ میں مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں سے سکینت سکون کے خزانے اپنے بندوں کے دلوں میں اتارتے، بندوں کے دلوں میں۔ تو دل کا ذکر کیوں کیا؟
دماغ پر کیوں نہیں اتارتے؟ ہاتھ پر کیوں نہیں اتارتے؟ جسم کا ذکر ہو جاتا ہے، جسم پر کیوں نہیں اتارتے؟ اس لیے کہ دل بادشاہ ہے اور دل پورے جسم میں خون کی سپلائی کرتا ہے، یہ پورے جسم میں خون بھیجتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے سکون کے خزانے یہ دل پر اتریں گے تو دل کے اندر سکون کے خزانے خون میں شامل ہو کر جسم کے ہر جز میں اللہ تعالی کی طرف سے سکون پہنچ جائے گا۔ اس لیے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کا پورا جسم سکون میں رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، تو یہ دل بادشاہ ہے۔ لیکن آج اسی دل کی فکر نہیں ہے، یہی دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر محنت جو ہونی تھی وہ نہیں ہے۔ چہرے پر محنت ہے، پہلے لوگ چہرے پر محنت نہیں کرتے تھے، دل پر ہی محنت کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے شعور کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، انسان کو یوں جانچا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ آج شکل دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے میں اس کو اپنا داماد بنا لوں، پیسہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے میں اس کو داماد بنا لوں، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آ جائیں یا نہ آئیں، اس کو کیا کرنا ہے، چہرہ دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اسی کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، وہ آ جائے گھر میں، جب آ کر بولنے لگ جائے تو اب پتہ چلتا ہے کہ شکل تو بہت اچھی ہے لیکن کردار انتہائی گرا ہوا ہے، اخلاق گرے ہوئے ہیں، گھر جہنم بن گیا۔ آج شکایت ہے ہر جگہ پر، کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنا نظریہ بدل دیا، نہ ہم نے خود دل پر محنت کی اور نہ دوسرے کی طرف دیکھا۔ اصل تو یہ چیز تھی، یہ دل بن جاتا تو محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ قائم کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود جس چیز کو ہمارے سامنے پیش کر کے گئی، دنیا اس کو پیش نہیں کر سکتی، آپ نے وہ پیدا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 10 سال تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، بچے تھے، چھوٹا بچہ کیا کیا کام کرے گا، اور آپ کو پتا ہے چھوٹے بچے کو ایک کام کہا جائے وہ جا کر کسی کھیل میں لگ گیا، ادھر لگ گیا ادھر لگ گیا، بچہ کہاں کام پورے کرتا ہے، اور کام ویسے کیسے ہوتا ہے، باپ کی ماں کی منشا کے مطابق بھی نہیں ہوتا، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا۔ تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، فرمایا مجھے کام پہ بھیجا، میں نے راستے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، لیکن پوری زندگی 10 سال کے عرصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا یہ کام تو نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ یہ تحمل ہے، یہ صبر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، نعوذ باللہ، انہوں نے کوئی کام نہیں چھوڑا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے ہیں تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امن ہے، جس نے ہتھیار رکھ دیا اس کو امن ہے۔ آج آپ نے ان کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، آج ان کے لیے علل اعلان معافی کا آپ نے اعلان فرمایا۔ کون کر سکتا ہے؟ آج ہم دیکھیں، ہم تو دوسروں کو چھوڑیں، ہم تو اپنے بھائی بہنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صف اول کا اہتمام ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، چہرے پر سنت رسول بھی ہے، سب کچھ ہے، گھر میں جا کر بیوی کو گالیاں نکالتے ہیں، بچوں کو جا کر پیٹا جاتا ہے، یہیں پر بس نہیں ہے، باپ کو بھی پیٹ رہے ہیں جا کر، اولاد پیٹ رہی ہے باپ کو، ماں کو مار رہی ہے جا کر، ایک دن کے نہیں 10 واقعات ہیں روز کے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے، کس کے امتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ آج ان کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، یہ کہیں بھی ہو، یہ دنیا کے کسی شعبے میں چلا جائے، یہ دنیا کے کسی جگہ چلا جائے، آج ہمارے اندر سے برداشت کا مادہ ختم کر دیا گیا، اور ہم اپنے خلاف اپنے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے کہ میں غلطی پر ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اخلاق ٹھیک نہیں۔ مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ پیدا فرما کر گئے، آپ کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ نے تو ساری اسی پر محنت کی، آج ہمارا کیا حال ہے؟ صرف نماز روزے سے کام نہیں بدلنا، یہ یاد رکھے، جو اپنے ماں باپ کو جا کر ستا رہا ہے، جو ماں باپ کی پٹائی کر رہا ہے، جو بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جان چھوٹ جائے گی نمازیں پڑھ لیں، نہ، کل جا کر حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، آپ گھر کے تشریف لاتے تو آپ کی زندگی نمونہ کس چیز کی تھی؟ آپ گھر میں رہتے کیسے تھے؟ آپ کا کاروبار کیسا تھا؟ معاشرت کیسے تھی؟ آپ کا دوسروں کے ساتھ لینا دینا سہنا کیسا تھا؟ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، سامنے کافر ہیں، کافروں کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، دشمن ہے، اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، حضور کا دشمن، وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اور اس کو قتل کرنے کے لیے وہ زمین پر گرا، اس کے سر پہ چڑھ کر بیٹھے، ابھی تلوار مارنے لگے تو اس نے تھوک دیا، اور تو کچھ نہیں ہو سکا، تھوک دیا آپ کے چہرے پر. جب آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے، بجائے مارنے کے. لوگوں نے کہا اب تو مارنے کا ٹائم تھا، کہا یہی میرے دل میں بھی آیا، اب تو مارنے کا وقت ہے، اس نے میرے چہرے پر تھوکا، ایسی کیسے اس نے جسارت کر لی؟ کہا اسی وجہ سے تو پیچھے ہٹ گیا، اب میں اگر مارتا تو اپنی ذات کی وجہ سے مارتا، پہلے مار رہا تھا تو اللہ کے قانون کی وجہ سے مار رہا تھا. لاؤ کوئی ایسے کہاں ہے؟ یہ آج منظر ہے ہمارے درمیان؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ خدا کے لیے غور کریں اپنی زندگی میں. اگر جوانی ہے، اگر آپ کے پاس منصب ہے، اگر مال ہے، دولت ہے، بینک و بیلنس ہے، کارو کوٹی ہے، بنگلہ ہے، کس پر فخر ہے؟ کس چیز پر، کس عہدے پر فخر ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ کوئی لقب نہیں، صرف صحابیت کا لقب ہے، اور یہ وہ لقب ہے پوری دنیا کے مفسر، پوری دنیا کے محدث، پوری دنیا کے مبلغ، پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے نیک اور صلحاء جمع ہو جائے، ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اور ان کا عالم کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا. اس کافر نے اٹھ کر بیٹھا، قدموں میں گر گیا، کہا آپ کیسے لوگ ہیں کہ جو ہمیں قتل کرنے کی بجائے چھوڑ دیا؟ کہا مجھے بھی اپنے ہاتھ بڑھائیے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. یہ وہ لوگ. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے گھر والے ہم سے دور ہو رہے ہیں، دوسروں کی بات نہیں، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی ہے، اکسایا جا رہا ہے ہمیں کہ اٹھو اور جو منہ میں آ رہا بولتے چلے جاؤ. قرآن اور حدیث ہم نے ایک طرف کر دی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ گزر گیا، اس کے بعد ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح، جو کچھ ہم نے کمایا وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ یہ اس لیے دل پر محنت کی ضرورت ہے. دل کے اندر اصل چیز پیدا ہوتی ہے. جتنے نیک کام ہے نا، ابھی الحمدللہ جمعے کے لیے آئے تو سب سے پہلے دل میں ارادہ ہوا تھا، دل میں آیا ارادہ کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے. اب دل نے آرڈر کیا، پاؤں کو آرڈر کیا، ہاتھوں کو آرڈر کیا، جسم کو آرڈر کیا، اس نے تیاری شروع کر دی. تیاری کر کے یہ مسجد تک جو پہنچے، پہلے دل میں اچھا ارادہ پیدا ہوا، اس پر ہم نے عمل کیا، الحمدللہ رب تعالیٰ کے در پر آنے کی توفیق ملی. یہ دل میں اچھا خیال پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق یہ ہے. اچھے اخلاق صرف مسکرا کر باہر نہیں ملنا، گھر کا پتہ چلتا ہے گھر میں انسان کیسا ہے. اب تو باہر بھی ملنا ایسا چھوڑ دی. اب تو باہر منٹ کے اندر ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے، تیوڑی ہماری چڑھی رہتی ہے، اور غصہ تو ہمارے ہاتھ رکھا ہوا ہے ہاتھ کے اوپر کہ بس کوئی بولنے کی دیر، بس اسی وقت ہاتھ کی ہاتھ بول دو. زبان اللہ تعالی نے اس لیے نہیں دی کہ دوسروں کو ذلیل کر دو، دوسروں کو حقیر کر دو، دوسروں کو وہیں اس کی عزت خاک میں ملا دو اور دنیا کے سامنے دکھا دو کہ میں بڑا بزنس مین ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، رتبہ ہے. نہ یہ کرنا نہیں ہے. اصل تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو زبان بھی رکھتے ہیں لیکن زبان کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو جا کر جواب دیا، انہوں نے اپنی قبر سیدھی کرنی ہے، انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جا کر حاضری دینی ہے. اس زبان کا کام یہ نہیں کہ اس کو جو آیا منہ میں بول دیا. اصل چیز وہ دل ہے. دل میں عرض کر رہا تھا، یہ دل پر محنت اصل چیز ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل کا تزکیہ، ان کے دلوں کو پاک فرمایا. آج اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف جائیں. یہ دل، یہ اخلاص، ہم کہتے ہیں اخلاص ہونا چاہیے، صبر ہونا، شکر ہو. یہ اخلاص کا ہونا، صبر کا ہونا، شکر کا ہونا، یہ دل کا کام ہے، یہ جسم کا نہیں ہے. سب سے پہلے دل میں صبر آتا ہے، دل میں شکر آتا ہے، دل میں اخلاص آتا ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ دل ہے. بغض حرام ہے، تکبر حرام ہے، حسد حرام ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. حسد دل میں ہوتا ہے، بغض دل میں ہوتا ہے، تکبر دل میں ہوتا ہے، اس کا اظہار باہر آتا ہے. اگر دل میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں تو انسان کے اعمال اچھے ہونا شروع ہو جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھیک فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ کیفیات آئیں تو وہاں انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا. یاد رکھیں، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، آپ کے سچے غلام ہیں. اللہ کے حکموں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر آنچ نہیں آنی چاہیے. دنیا کا کیسا بھی لیڈر آ جائے، دنیا کا ہمارا کیسا بھی بڑا آ جائے، سب ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں یہ لے کر آئے. آج دین کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے اور معمولی باتوں پر نعوذ باللہ دین کو اٹھا کر ہم نالیوں کے اندر پھینک رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ دین اس لیے نہیں آیا، خدا کے لیے سمجھ جائیں بات. ہم نہیں سمجھیں گے نا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں اعلان ہے کہ جو لوگ دین سے پھر جائیں، نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں، نہ ہم ان کے بعد ایسی قوم لے کر آئیں گے، ایسے لوگ لے کر آئیں گے، اللہ بھی ان سے پیار کریں گے، وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے. اللہ تو ضرورت نہیں ہے.
ضرورت مجھے اور آپ کو ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی بنا لیں، آخرت بھی بنا لیں، ہم اپنی جنت بنا لیں. یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دنیا کے جتنے بھی بڑے ہیں، یہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، یہ سب یہیں رہ جانے. کسی نے ہمارا ساتھ قبر میں نہیں دینا، کسی نے ہمارا ساتھ آخرت میں نہیں دینا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں تو ان کے سچا امتی اور سچا غلام بن جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی. اپنی زندگی میں یہ چیز لے آئے، اپنے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں. اصل چیز یہ ہے جب دل میں اہمیت آ جائے گی کام بن جائے. اور دل کو بنانے کے لیے یہ طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کی اصلاح فرمائی، ان کے دلوں کو پاک کیا. وہ آتے ہیں قدم قدم پر آپ سے رہنمائی لیے. آج ہم رہنمائی نہیں لیتے. اب میری مرضی، میں 2-4 کام کیا کر لیا سمجھتا ہوں ویسے اسی کے مطابق عمل ہوگا. اگر کوئی تھوڑی سی بات بھی بتا دے تو اس پر بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ارے چل چل رہنے دے، مجھے تو عرصہ ہو گیا 40 سال سے نماز پڑھتے ہو، نئی بات آ کر رہا ہے، مجھے پتا ہے، بہت پتا ہے. ارے یہ کون سی بات کر دی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مجتہد تھے، مجتہد معمولی انسان نہیں تھے. مجتہد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ درس دینے کے لیے بیٹھے تو آپ کے چہرے انور پر کچھ ناگواری کے اثرات آئے اور کئی بار آئے. حدیث شریف کا درس ختم کیا تو طالب علم کو بلایا کہ ذرا آ کر دیکھنا. جب اس نے کمر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا 36 جگہ بچھو ڈنگ مار چکا تھا، لیکن حدیث کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. کہ میں حضور کی حدیث دے رہا تھا، میں نے گوارا نہیں کیا کہ حضور کی حدیث کو چھوڑ دوں میں کر کے. یہ وہ لوگ تھے. ان سے سوال کیے گئے 40 سوال کیے گئے، 4 کا جواب دیا اور 36 کے بارے میں ہمارا لا دی مجھے علم نہیں ہے ان کا. اور آج ہم چاہتے ہیں ہمیں تو علم ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایسے ہم بات کرتے ہیں جیسے ہماری 40 پوچھتے دین کے علم میں چل رہی آ رہی ہیں اور سارے علماء ہی پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو اب دین میں ابھی آئے ہیں، ابھی تو پتہ چلنا شروع ہوا ہے، ابھی تو نہ جانے کیا کچھ پتہ چلے گا. ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے. اس نے اپنی زندگی، یہ میں کا بت ہے، یہ وہ تکبر ہے جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا. آج یہی چیز ہمارے اندر آ رہی ہے. وہی فخر، وہی عصبیت، وہی تکبر، وہی میں کا بت اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے انسان کسی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں کہ میں کیوں کسی کو کروں، میں تو خود ہی اپنا زندگی چلا لوں گا. تو پھر بھی اپنا علاج بھی خود کر لیا کرو. ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت میں وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی کر لیا کرو نا سارے کام. پھر جا کر ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھے رہو، یہی کام ہو جائے گا سارا. کیوں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے. حضرات صحابہ کرام کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں. یہ اس وقت سے طریقہ چلا آ رہا ہے. حضرات صحابہ کرام نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی. یہ تابعین کیوں بولا جاتا؟ حضرات صحابہ کرام کی صحبت ملی. تبع تابعین کیوں بولا جاتا؟ ان کو تابعین کی صحبت ملی ہے. یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے. الحمدللہ آج ہمارے پاس ہماری سند محفوظ ہے کہ اگر کوئی بھی عالم جو حدیث پڑھتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں نے کس سے حدیث سنی، انہوں نے کس سے حدیث سنی، اور یہ سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پہنچتا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ موجود ہے. ایسے ہی یہ تزکیے کا سلسلہ بھی موجود ہے کہ کس نے کس سے اپنی اصلاح کروائی، کن کی صحبت میں رہا، وہ کن کی صحبت میں رہے. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. دیکھو معمولی بات نہیں ہے. یہ آج ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں. اس کو تصوف کہا جاتا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنا. اپنے دل کی جب اصلاح ہوتی ہے تو کام بنتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کسی کو مشیر بنا لیں، کسی کو مشیر بنا لیں، مشورہ کر لیا جائے اس سے کہ میں اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کروں، میں نے دین میں کیسے چلنا ہے، مجھے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. میں اپنے گھر میں جا کر میری زبان اچھی نہیں رہتی، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا ہوں، میں گالیاں نکالتا ہوں، یہ کیسے ختم ہوگی. میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں ساتھ، یہ بند نہیں ہو رہا، یہ نہیں بند ہو رہا. اس کا کوئی طریقہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس پر عمل کریں، زندگی اچھی بن جائے گی. لیکن ہمیں علم نہیں تو ہم پوچھیں نا ان سے جن کے پاس علم ہے. ان کے پاس آ کر رہیں گے تو کام بنے گا نا. جب تک یہ کام نہیں بنتا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اصل چیز اپنے دل پر محنت ہے. اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور دعا سکھلائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے. تو وہ دل پھر گیا تو کام بنے گا. جب تک یہ دل نہیں پھرتا کام نہیں بنتا. اس دل میں جب تک غیر ہے، جب تک میں کا بت ہے، جب تک غیر اللہ ہے، جب تک دنیا کا منصب، عہدہ، رتبہ ہے، یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا.
اس سے یہ ساری چیزیں نکالنی پڑیں گی. یہ جب نکلیں گی تب دل کے اندر کام بن جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ کی زبان انور سے سن چکے ہیں کہ عمر فی الجنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اس سے پہلے آپ کے غصے کا عالم کیا ہے، آپ کا غصہ کیسا تھا سب کو معلوم ہے. حضور کی صحبت میں آئے، اب ایسی کیفیت بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کو رازدار صحابی کہا جاتا ہے، جن کو آپ نے منافقین کی فہرست دی، ان کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ، قسم دے کر پوچھ رہے ہیں کہیں عمر کا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں. اپنے بارے میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میرا کیا بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک ایک صحابی کو اٹھا کر دیکھیں نا، پتہ چل جائے آج ہماری زندگی کس رخ پر ہے. جن کے ہم نام لیوائیں ہماری زندگی ان کے طریقے کے مطابق چل رہی کہ نہیں چل رہی. ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک ماحول کے اندر جڑیں. میں عید پر بھی میں نے عرض کیا تھا، نیک ماحول میں جب تک نہیں جڑیں گے کام نہیں بنے گا. اپنے ماحول کو نیک بنائیں. جیسے ہم نے رمضان میں ماحول نیک بنایا، الحمدللہ گھروں میں ماحول نیک تھا، سب نمازیں پڑھ رہے تھے، سب تلاوت کر رہے تھے، سب تسبیحات میں لے رہے تھے، لگے ہوئے تھے. لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگنا نصیب ہو رہا تھا، بچے بھی جاگ رہے ہیں، عورتیں بھی جاگ رہی ہیں، مرد بھی جاگ رہے ہیں. یہ سب ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ ہم نے گھر کا ماحول بنایا. اب بھی ویسے ہی ماحول کی ضرورت ہے، اور خود ہمیں باہر آ جائیں گھر سے تو ہمیں بھی نیک ماحول کی ضرورت ہے. جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں چند افراد ایسے بیٹھے جو دین کی صحیح بات پہنچا رہے، ہم ان کے قریب جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور جس اللہ والے سے اور جن نیک لوگوں سے ہماری مناسبت ہو جائے ان کے پاس چلے جائیں، ان کو اپنا مشیر بنا لیں، ان سے جا کر مشورہ شروع کر دیں، اپنی زندگی میں رہنمائی لیں. پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کیسے کھولتے چلے جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قابل مقبول فرما. بولے کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، جس طرح آج آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، مرتے دم تک اسی طرح آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. بولے کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین، پنجاب میں، سندھ میں، یہ پورے اس علاقے کے اندر سخت بہت خوب گرمی پڑ رہی ہے. بولے کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہر جگہ برسان رحمت برسا کر یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین موسم کے اندر اعتدال پیدا فرما دیجیے. بولے کریم خوب بارش پیدا فرما کر، رحمت والی بارش عطا فرما کر یا اللہ موسم کے اندر اعتدال پیدا فرما دیجیے. بولے کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جو نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا. شاہد مصور بھائی بیمار ہیں، مولانا صالح محمد صاحب مدثر، ان کا آج آپریشن ہے. یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جو اولاد والے ان کے اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے. جن کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے. بولے کریم حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. بولے کریم دل کی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اخلاص، صبر اور شکر اور دل کی تمام اچھی باتیں ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ مرنے سے پہلے اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرما، قلب منیب بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی طرف رجوع کرنے والا دل بنا دیجیے. بولے کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کا تزکیہ فرما دیجیے. اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ سب پوری فرما دیجیے. کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. یا اللہ دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں ہمیں قبول فرما لیجیے. مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب.